اور یہ نعت پاک کے چند اشعار سماعت کر لیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرف ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوا ہوں اسلامی چند مسائل لے کر۔ انسان کے جاکنی کا وقت کا جب عالم ہو تو اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، آئیے سماعت کر لیں۔ جب موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلہ کو پاؤں کر دیں، مگر اس صورت میں سر کو کچھ اونچا کر دیں تاکہ قبلہ کی طرف منہ ہو جائے، اور قبلہ کی طرف منہ کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے اسے چھوڑ دیں۔ بہرحال ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان کا جب جاکنی کا وقت ہو تو اس کا سر قبلہ کی طرف کر دیں، یعنی اس کا چہرہ قبلہ کی طرف رہے، اتر دکھن کا لٹا دیں، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیں۔ اور مسئلہ جاکنی کی حالت میں اسے تلقین کریں، یعنی جب جاکنی کا وقت ہو، موت کا وقت ہو، تو مسلمانوں کے چاہیے کہ اس شخص کے پاس بیٹھ کر، جس کا جاکنی کا وقت ہے، اس کے پاس بیٹھ کر تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھیں، مگر اسے پڑھنے کا حکم نہ دیں، اور جب وہ پڑھ لے تو تلقین بند کر دیں۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کر لی تو پھر تلقین کریں، تاکہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ مسئلہ جاکنی کے وقت حاضرین اپنے لیے اور اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ بعض جگہوں پر تو یہ ہوتا ہے کسی کا جاکنی کا عالم ہو، لوگ پہنچ جاتے ہیں، سب اپنی اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت پر، اس موقع پر، اس نازک موقع پر پہنچ کر تمامی حاضرین کو چاہیے کہ اپنے بھی لیے دعا کریں اور اس شخص کے لیے دعا کریں جس کا جاکنی کا وقت ہو، دعائے خیر کریں، اور سورہ یاسین شریف و سورہ رعد شریف پڑھیں۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ لگا دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے، اور آنکھیں بند کر دیا جائیں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو، مثلاً باپ یا بیٹا کرے، یا گھر والے اس کام کو کریں۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ کفن دفن میں جلدی کریں، کہ حدیثوں میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ اب کسی کا انتقال ہو گیا، اب آپ حضرات سماعت کر لیں کہ میت کو نہلانے کا طریقہ۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگوں نے نہلا دیا تو سب اس کی ذمہ داری سے بری ہو گئے،
مسئلہ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس تخت پر نہلایا جائے یعنی نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ دھونی دے دیں، اگربتی جلا کر دھونی دے دیں جس تخت پر میت کو نہلانا ہو۔ پھر اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی پاک کپڑے سے چھپا دیں۔ اس کے بعد پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے۔ استنجا کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے سر کو اٹھا لے اور پیٹ کو آہستہ سے دبا دبا کر استنجا کرائے، استنجا کی جگہ کو دھوئے۔ اس کے بعد پھر نماز جیسا وضو کرائے، مگر میت کے وضو میں پہلے گھٹوں تک ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا نہیں ہے۔ ہاں کوئی کپڑا بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور نتنوں پر پھرا دیں، پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیر وغیرہ سے یا پاک صابن سے دھوئیں، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی بہائیں کہ تخت تک پانی پہنچ جائے۔ پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر اسی طرح پانی بہائیں۔ اگر بیری کے پتوں کا ابالا ہوا پانی نہ ہو تو سادہ نیم گرم پانی کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی سے پیٹ سہلائیں، اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں۔ استنجا کی جگہ یا پاخانہ کی جگہ اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں اور غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بعد بدن کو کسی کا پاک کپڑے سے آہستہ آہستہ پوچھ کر سکھا دیں۔ مسئلہ مرد کو نہلائے، مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت، اور چھوٹا لڑکا ہو تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے، اور چھوٹی لڑکی ہو تو مرد بھی اسے غسل دے سکتا ہے۔ مسئلہ سماعت کر لیں کہ عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے۔ ہاں دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اور عوام میں جو مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندھا سے دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دے سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جو عوام میں مشہور ہے کہ شوہر اپنے عورت کو کندھا بھی نہیں دے سکتا، جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکتا، قبر میں اتار بھی نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ کندھا بھی دے سکتا ہے، جنازے میں شریک بھی ہو سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے، قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا کپڑا حائل ہونے کے ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے، یاد رکھیں۔ مسئلہ ایسی جگہ انتقال ہوا ہو کسی کا کہ وہاں نہلانے کے لیے پانی نہیں ملتا ہو، تب کیا کرے؟ تو میت کو تیمم کرائیں اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں۔ ہاں اگر دفن سے پہلے پانی مل جائے تو غسل دے کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھیں۔